گزشتہ حدیث میں توسطربو فی ھذا الحدیث، یہ جو راوی کے نام میں اختلاف سا ہو گیا، حکم ابن سفیان اور سفیان ابن حکم اور ابو سفیان اور ابن سفیان، یہ اضطراب ہے، اضطراب فی اسماء الروات۔ جب کوئی مقابل راوی موجود نہ ہو تو پھر کوئی خاص حرج نہیں ہے، جیسے خزیمہ اور ابو خزیمہ، ابن حیان اور ابو حیان دونوں ہیں، ابن الانبس اور ابو الانبس ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں۔ باب فی اسباغ الوضوء، وضو مکمل کرنے کے بارے میں۔ وضو چونکہ مفتاح الصلاۃ ہے، اس لیے اس کا باقاعدہ مکمل ہونا یہ ضروری ہے۔ مکمل ہونے کے تین مطلب ہے، ایک تو یہ کہ وضو بغیر اسراف کے ہو، دوسرا یہ کہ وضو ببذل القلب ہو، یعنی غفلت کے ساتھ نہ ہو، شروع میں بھی اللہ کا نام لیا اور تمام اعضاء کو طریقے سے دھویا، وضو کرنے کے بعد شہادتین پڑھ لیے۔ تیسری تعریف مجدد نے کی ہے اور محدثین نے، وہ کہتے ہیں کہ وضو جب نبی کی سنت کے مطابق ہو وہ مسبغ وضو ہے، ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے۔ اسبغ یسبغ کے معنی ہے پورا کرنا، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، سورۃ لقمان میں۔ فی السابغات، پورے زرے اور کڑیاں۔ وبی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تمام رجال ثقات اور معروفین ہیں، کئی کلام ہیں لیکن درست فیصلہ ترمذی کے حق میں ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، ایسی چیز بتا دوں جس سے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے اور درجات بلند فرمائے، اونچے فرمائے۔ انسان دو وجہوں میں سے ایک کے ساتھ اوپر جاتا ہے، ایک سے نیچے ہوتا ہے۔ گناہ رہے اور معاف نہ ہو تو نیچے جاتا ہے، اور درجات بلند ہو جائے تو آدمی اوپر آتا ہے۔ قالوا حدثنا یا رسول اللہ، یہ تو ضرور بتا دیجئے۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا وضو پورا کرنا چاہیے باوجود تکلیف کے۔ مکارہ مکرہ کی جمع ہے، جیسے مناشط منشط کی جمع ہے۔ مکرہ کہتے ہیں اس وقت کو، اس کیفیت کو جس سے انسان کو گرانی ہوتی، جیسے طلباء کا ہر سبق کے لیے باوضو رہنا، مدرسے سے باہر جانا ہو تو بھی باوضو، سونے کے لیے جائے تو باوضو، مطالعہ و تکرار درس باوضو، تو سست اور ڈھیلی طبیعتیں گرانی محسوس کرتی ہیں۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، جیسے سخت سردی میں نرم گرم بستر سے اٹھنا، یہ مکرہ ہے۔ اور ٹھنڈی ہوائیں اور سردی کی لہر آئی ہے اور آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، اسباغ الوضوء الی المکارہ۔ اسباغ کا لفظ اس لیے کہا کہ جب آدمی کی طبیعت صحیح نہ ہو
یا طبیعت مطمئن نہ ہو یا گرانی ہو تو وضو پورا نہیں کرتا، کچھ کمی کرتا ہے، تو فرمایا اصغر وضو کا مال مکرہ. سمجھ رہے بات کو؟ بس ایسا 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 کر کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بس ہمارے استاد گرامی قدر حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہمیشہ سوکھے رہتے، ہمیشہ. مجھ سے ناراض بھی ہوتے تھے جب میں حضرت کو وہ نماز پڑھاتے تھے. خود کبھی انہوں نے کسی کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھی، پڑھتے ہی نہیں تھے، کہ اپنے بیٹوں کے پیچھے بھی نہیں پڑھتے. لیکن وضو اتنا عجلت سے فرما لیتے تھے کہ پیر مبارک جو تھے وہ بالکل نظر آتے تھے کہ سوکھے ہوئے. آدمی حیران رہ جاتا ہے. اسباغ الوضوء الی المکارہ، اور باوجود کہ طبیعت نہ چاہے تب بھی وضو پورا کیا کرو. اللہ اکبر. شاہ منصور مولانا سے مولانا عبد الحادی شیخ القرآن زمانہ حضرت کو میں نے وضو کرایا ہے. سبحان اللہ، جیسے ملک وضو کر رہا. اخیر میں تھوڑا سا پانی رہ گیا، پھر دھو سکتے تھے. فرمایا لوگوں نے پکے نور چوا کرنا. میں سمجھ گیا، کہا تھوڑا سا پانی اس پہ اور ملا لو. تو جو سرائی سے وضو کرتے تھے، وضو خانے میں بیٹھ کے نہیں کرتے، لوٹے سے، مٹی کا وہ لوٹا ہونا چاہیے، کوزا. میرا خاور کوزا برا رہی ہے. میں بالکل جی خانہ کرنا سے لوگوں نے سنت کو باگشتہ کرنا. کہتے تھے کہ مٹی کا سرائی لا، اس میں تھوڑی بہت سنت تو ادا ہوتی ہے. تو وضو کے لیے کہ وضو میں نے کرایا، حضرت صاحب کو پانی ڈالا. اتنا کمکل تھا اور میں بیوقوف تھا، مجھے جھک کے حضرت کے پیر بھی دھونے چاہیے تھے. اب افسوس ہو رہا، حضرت پیر خود دھو، میں پانی ڈالا پیر دھو رہے. تو جو بچ گیا نا پانی، وہ کھڑے ہو کر کے پی لیے. جو پودا تھا نا وہ پاتے شو دس ادھر دونوں سب لاس کی آواز چلے دس 3 چلو پی لیے. عام لوگ تو سوراخی میں رکھتے ہیں. میں نے پوچھا حضرت میں پی لوں گا؟ بالکل پیے. میں دل میں سوچتا تھا کہ اگر یہ سوراخی سے پی چکے ہوتے تو تبرک بن جاتا. اب تو یہ جو لے چکا ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن بعد میں خیال آیا کہ ان کے وضو سے بچا ہوا تبرک ہے. اور یہ جو ہاتھ دھو رہے تھے اس طرح پانی ڈال کے ایسا لا رہے تھے، اس طرح ایسا لا رہے تھے. پھر یہاں پر باقاعدہ ایسا چھوڑتے تھے. ایسا نہیں کہ وضو خانے میں ایسے ایسے کریں آپ، ایسے ایسا. ہاں، طالب علموں کا وضو ہے، وضو خانے کے ٹوٹی کے نیچے ایسا ایسا ایسے کر رہا. ہاں بخاری تجھے بھی شرم کرنا چاہیے. اور ابن الحمام محقق نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ گناہ آتا ادھر سے، تو گناہ جہاں سے آتا ہے وہاں سے نہیں جاتا، اس لیے یہاں سے پانی بہائے تاکہ یہاں سے نکل جائے. اسباغ الوضوء الی المکارہ، وضو پورا کرنا چاہیے، صحیح طرح کرنا چاہیے، سنت کے مطابق کرنا چاہیے، باوجود ناپسندیدہ احوال کے. حدیث شریف میں ہے حففت النار بالشہوات. حفاف کہتے ہیں باڑ کو. باڑ جانتے ہیں نا، کسی زمین یا کسی جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے لوگ دور دور تک کانٹے رکھتے ہیں. تب سوئے گا شپول شپول والی، جیسے مدرسے کے چاروں طرف کانٹے رکھے گئے، وہاں اکثر مدارس میں رکھے ہوئے. اس کو اردو میں کہتے ہیں باڑ، پشتو میں کہتے ہیں شپول، اور عربی میں کہتے ہیں حفاف.
حففت النار بالشہوات، جہنم کے ارد گرد جو باڑ ہے وہ شہوتوں کا ہے، شہوت کے ساتھ لگے رہو گے تو وہی مبتلا ہو جاؤ گے نار اندر۔ اور حففت الجنت بالمکارہ، کیا؟ جنت کے ارد گرد ناپسندیدہ کیفیات ہیں، یعنی ناپسندیدہ کیفیات سہ کر، تکلیفیں سہ کر اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ مکارہ کے لیے یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حففت النار بالشہوات وحففت الجنت بالمکارہ۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو مکمل کرنا چاہیے باوجود تکلیفوں کے، ناپسندیدگیوں کے۔ وکثرت الخطاء الی المساجد، اور مسجد کے لیے جاتے ہوئے قدم بڑھاؤ، یہ نہیں کہ قدم بڑھاؤ مشرف ہم تمہارے ساتھ ہیں، دیر دیر سے آتے ہیں، پھر ایک دم کھول کے اندر چپکے سے بیٹھ جاتا ہے۔ چلو خیر، آج تو دیر سے آنے والے بھی اچھے لوگ ہیں، کیونکہ جو نہیں آئے ہیں وہ سب روافض ہیں، خذلہم اللہ ولعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خذلہم اللہ ولعنہم اللہ روافض کے لیے وہ جملہ مستأنفہ علیحدہ تھا، یہ علیحدہ جملہ ہے۔ الروافض خذلہم اللہ والذین ما جاؤوا هم كالروافض لا هم الروافض، وحکم الشيء لا يكون للشيء كما قرأتم ونسيتم۔ مسجدوں کے لیے قدم بڑھانا چاہیے، کیا مطلب ہے؟ 3 مطلب ہے اس کے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے مسجد کے لیے پاپیادہ چلا کرے، پیروں سے چل کر۔ مسجد کے لیے سائیکل پہ جانا یا موٹر سائیکل پہ یا منصور صاحب کی گاڑی میں۔ منصور صاحب جب دور حدیث کر رہے تھے، ہم نے وہ حدیث شریف بھی پیش کی ادھر، بخاری کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ بڑے دور سے آتے تھے، آپ سے شکایت کی کہ ہم بہت دور سے آتے، تھک جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، گھر سے مسجد تک تمہارے قدم لکھے جا رہے ہیں، بہت نیکی ہو جائے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں قریب میں جگہ بک رہی ہے، یہ خرید لیں کہ مسجد کے قریب آ جائے۔ تو آپ نے کہا عسیٰ ان تکونوا محرومین، ایسا لگتا ہے کہ ثواب سے محروم ہو رہا ہے۔ ایک دن جمعے کی نماز پڑھ کر جب آپ باہر نکلے تو باہر گدھے گھوڑے خچر کھڑے تھے، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بتایا کہ وہ لوگ جو دور سے آتے تھے اور پھر آپ نے قریب میں جگہ لینے کی اجازت نہیں لی، اب وہ گھوڑے گدھوں پہ آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی بددستور محروم ہو گئے، یعنی پیروں سے چل کر آنے کے ثواب سے محروم ہو گئے، پیروں سے چل کر آنے کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ لیکن منصور صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ ہم جو اتنی بڑی گاڑی خرچ کرتے ہیں، پیٹرول ضائع ہوتا ہے، اس کا ثواب ملے گا؟ میں نے کہا ملے گا، تو کہا پھر برابر ہو جائے گا۔ فضل اللہ اعم و کرم اتم، اللہ تعالیٰ کا احسان بڑا ہے۔ ایک آدمی قیمتی گاڑی میں بیٹھ کے مسجد میں آتا ہے، تو پیٹرول اور ڈیزل صرف کر کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ بھی خرچہ ہے، نفقہ ہے۔ لیکن جو شان خطا کا ہے، خطا جمع ہے خطوہ کی، اور خطوات بھی جمع ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، بابین القدمین کو کہتے ہیں، مراد اس سے اقدام ہے، مشایات ہے، ممشا ہے۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ وَكَثْرَةُ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، پہلی تعبیر کر لی، اور دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ مسجدوں سے تعلق رکھنا، گہرے روابط رکھنا۔ سبحان اللہ،
بہت زیادہ، بعض لوگ بڑے مسجدوں کے عاشق ہوتے ہیں. یہ سندھ میں بیر شریف والے گزرے، مولانا عبد الکریم بیر شریف، اچھے بزرگ آدمی تھے، نیک صالح. تو وہ عجیب و غریب تھے، جس مکان میں جاتے کہتے مسجد کہاں ہے، محلے کی مسجد کہاں ہے. پھر پوچھتے تھے کتنا ٹائم جماعت میں ہے. میں نے اپنی زندگی میں جو بہت زیادہ نماز کے بعد جماعت کے پابند ہے کہ ان میں مولانا عبد الکریم بیر شریف شاید پہلے نمبر پہ ہو. اور پھر جب ان کو بتایا جاتا کہ بریلویوں کی مسجد ہے تو بس کافی دیر تک غمگین بیٹھے رہتے تھے اور اکثر کھانا وانا چھوڑ دیتے تھے. دعوت میں پھر کچھ چلے جائے، ایسے چلے جائے. مطلب یہ کہ ایسی جگہ میری دعوت کیوں کی ہے، کیا مسجد ہی صرف نہیں ہے. تھے نہایت پختہ، مضبوط عالم اور موقف پر فولاد تھے بالکل. مولانا عبد الکریم بیر شریف نیک بزرگ، مولانا فضل الرحمان کے بہت زیادہ قدردانوں میں سے تھے، سندھ کے اجل اکابر علماء میں سے، اور مضبوط فقیہ خبر رساں قسم کا عالم. اور حضرت اقدس مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے شیدائی تھے، شیدائی بالکل. ہمارے بزرگ دوست تھے، یہ ججوں کا بڑا ہے حاجی بشیر میمن. تو ایک دن کہنے لگے میں بیر شریف حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے گیا جمعے میں، تو کہا میں بھی گاڑی سے اترا، کافی دور تھا، تقریر شروع تھی، کہا میں نے یہ الفاظ سنے کہ بیر شریف والے کہہ رہے ہیں ممبر پہ مولانا مفتی محمود صاحب ہمارا مذہبی اور سیاسی امام ہے، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں. تو کہا بس وہ دل میں بیٹھ گیا. جہاں حضرت جاتے تھے حاجی بشیر میمن ماں دوستوں کے وہاں پہنچتے تھے. تو حضرت کو میں نے دیکھا آخر وقت میں جب انتقال ہو رہا تھا، اوہو، جنا اسپتال میں داخل تھے. اپنے شاگرد کو بلایا، تو یہ چیزیں ہٹاؤ، نماز کیسے پڑھوں گا. انہوں نے کہا حضرت طبیعت بہت خراب ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے طبیعت خراب ہے تو اس سے طبیعت اچھی ہو جائے گی؟ طبیعت تو نماز سے اچھی ہوتی ہے. بس وہ ڈاکٹروں نے ہٹا دیے سب چیزیں. انہوں نے کھڑے ہو گئے، لمبی چھوڑی نماز پڑھی، اور ایک دفعہ کتنی دفعہ نماز پڑھی، بہت دفعہ پڑھی. تو فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ آج میرا سفر ہے، پھر یہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ علیہ پختونوں کی طرف بڑی مضبوط پگڑی ہوتی تھی، موٹا جسم تھا، گٹھے ہوئے جسم، کم گو تھے، کم بات کرتے تھے. کتاب فنون و علوم بالکل مستحضر بین العینین. میں خدمت میں گیا ہوں ایک دفعہ ایک کتاب دیکھنے، معدن کنز الدقائق کی ایک نایاب شرح ہے معدن الحقائق، حضرت کے پاس تھی. تو ان کے لوگ مجھے جانتے نہیں تھے، مجھے چھوڑتے تھے. حضرت صاحب جب نماز میں آئے، میں نے ہاتھ ملایا کہ کیسے آئے ہو. میں نے کہا اس طرح کا دیکھ لی. میں نے کہا نہیں وہ معذرت. کون؟ میں نے ان کے بیٹوں کا نام بتایا گا. نہ بلاؤ سے بلا لیا. تو کہا ساری چابیاں مولانا کو دے دو، ساتھ رہو، دعوت کرو. آخر میں مجھ سے فرمایا آپ جس کتاب کو دیکھنے آئے ہیں. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب في إسباغ الوضوء. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه. وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائشة وأنس قال رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن وهو ابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
گزشتہ حدیث میں توسط ابو فی هذا الحدیث، یہ جو راوی کے نام میں اختلاف سا ہو گیا، حکم ابن سفیان اور سفیان ابن حکم اور ابو سفیان اور ابن سفیان، یہ اضطراب ہے، اضطراب فی اسماء الروات۔ جب کوئی مقابل راوی موجود نہ ہو تو پھر کوئی خاص حرج نہیں ہے، جیسے خزیمہ اور ابو خزیمہ، ابن حیان اور ابو حیان دونوں ہیں، ابن الانبس اور ابو الانبس ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں۔ باب فی اسباغ الوضوء، وضو مکمل کرنے کے بارے میں۔ وضو چونکہ مفتاح الصلاۃ ہے، اس لیے اس کا باقاعدہ مکمل ہونا یہ ضروری ہے۔ مکمل ہونے کے تین مطلب ہے، ایک تو یہ کہ وضو بغیر اسراف کے ہو، دوسرا یہ کہ وضو ببذل القلب ہو، یعنی غفلت کے ساتھ نہ ہو، شروع میں بھی اللہ کا نام لیا اور تمام اعضاء کو طریقے سے دھویا، وضو کرنے کے بعد شہادتین پڑھ لیے۔ تیسری تعریف مجدد نے کی ہے اور محدثین نے، وہ کہتے ہیں کہ وضو جب نبی کی سنت کے مطابق ہو وہ مسبغ وضو ہے، ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے۔ اسبغ یسبغ کے معنی ہے پورا کرنا، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، سورۃ لقمان میں۔ فی السابغات، پورے زرے اور کڑیاں۔ وبی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تمام رجال ثقات اور معروفین ہیں، کئی کلام ہیں لیکن درست فیصلہ ترمذی کے حق میں ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، ایسی چیز بتا دوں جس سے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے اور درجات بلند فرمائے، اونچے فرمائے۔ انسان دو وجہوں میں سے ایک کے ساتھ اوپر جاتا ہے، ایک سے نیچے ہوتا ہے۔ گناہ رہے اور معاف نہ ہو تو نیچے جاتا ہے، اور درجات بلند ہو جائے تو آدمی اوپر آتا ہے۔ قالوا حدثنا یا رسول اللہ، یہ تو ضرور بتا دیجئے۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا وضو پورا کرنا چاہیے باوجود تکلیف کے۔ مکارہ مکرہ کی جمع ہے، جیسے مناشط منشط کی جمع ہے۔ مکرہ کہتے ہیں اس وقت کو، اس کیفیت کو جس سے ان کا آداب مساجد میں کہ مسجد داخل ہو کر کے السلام علیکم کرے، وہ عام حالات میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم وعلینا، بعض جگہ ہے السلام علی رسول اللہ، اور تو اور حضرت الشیخ نے معارف السنن میں لکھا، افسوس صد افسوس، اسے ایک روایت کی تحقیق ہو جاتی۔ پہلی بات تو یہ کہ اسی کے ساتھ لکھنا چاہیے تھا کہ یہ مستثنیٰ ہے اس سے صفوف للصلاۃ، جماعت سے پہلے جو لوگ صفوف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے سلام نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ حکیم صاحب جب گلشن نئے آئے تھے تو یہی نماز پڑھنے آتے تھے، ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی تھے۔ تو ایک دن مجھے خط لکھا کہ میں آج فجر میں آیا، اب میں نے اتنے خوبصورت طریقے سے السلام علیکم کیا، کسی نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں نے ان کو لکھا کہ صفوں کی شکل میں جو لوگ نماز کے لیے بیٹھتے ہیں ان کو سلام نہیں کرنا ہے، اور اگر کر لیا گیا تو جواب نہیں دیں گے۔
مفتی رشید کو جا کے بتایا، غالب وہی ان کا مفتی اعظم تھا، مفتی صاحب نے بھی کوئی ادھر ادھر کی باتیں کہی، جزے یاد نہیں ہوتا نا وقت پر، تو میں نے کہا کہ یہ اتنی دور کی بات تھوڑی ہے، عالمگیری متداول کتاب ہے، تو مفتی انہوں نے تو خالی کہا کہ ان کا خیال رکھو، لیکن مفتی صاحب نے شکریہ کا خط لکھا مجھے کہ آپ کی وجہ سے اس جزیے کی طرف توجہ ہو گئی۔ ایسے کئی مسئلے الحمدللہ۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، بعض ائمہ کی عادت ہے کہ وہ جماعت کے لیے جب محراب سے آتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں السلام علیکم، خاص کر بنوری ٹاؤن کا امام، وہ تو مر گیا، اس کے بیٹے ہیں، پتہ نہیں وہ بھی سلام کرتے ہیں، میں نہیں کرتے، اس کو ہم نے بہت کہا تھا کہ مت کرو سلام، میں وہ کرتا تھا، قاری رشید الحسن مرحوم۔ تم کو مسئلے بتاتا ہوں تاکہ تم مواطن بھی سمجھو، مسئلہ بھی سمجھو اور عمل بھی کرو۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یہ نہیں کہ بس ہم نے ایک جماعت کر لی بس ہو گئی، نہ بابا، فجر بھی ہم نے جماعت سے پڑھی ہو، ظہر بھی ہو، عصر بھی ہو، ساری زندگی جماعت کریں گے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت موت تک جاری رکھو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک مسئلہ ہے اختلافیہ کہ مسافر کہیں جا کے ٹھہرے یا ویسے کوئی شخص کسی محلے میں جا کے ٹھہرے تو وہ اپنی نماز پڑھے جماعت سے یا مسلمانوں کی جماعت میں شرکت کرے۔ شاہ انور شاہ صاحب نے اس کو ترجیح دی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں جا کے شرکت کرے، مسئلہ تو یہی ہے، فتویٰ تو ہمارا بھی ہے، لیکن کچھ عوارض ہے وہ حائل ہے، جیسے عموماً شہر میں مختلف مساجد جس میں سوئی اعتقاد کی مسجد ہوتی ہے، سوئی اعتقاد کی مسجد، تو جو لوگ توحید اور سنت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں وہ بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، پڑھ بھی لی تو دوبارہ بحال کریں، اور جن کا ایمان توحید و سنت پر کمزور ہے وہ اس تبلیغی کی طرح اپنی گھر والی کے پیچھے بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی فتویٰ متن فقہ رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس کا ایمان ہی کمزور ہے۔ اور ایک جگہ ہم مناظرے کے لیے گئے غیر مقلدوں سے، جس شخص نے ہمیں بلایا تھا ہمارے جانے سے پہلے وہ غیر مقلدوں سے مل چکا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ یہ سلطان آباد میں نا وہاں ایک مسجد ہے غوثیہ مسجد، سلطان آباد حاجی کم کی طرف غوثیہ مسجد دیوبندی ہوگی، تو یہاں ایک مولوی نصیب خان ہے، نصیب شاہ ہے، رکشہ چلاتا ہے، پرانا فاضل کہیں تھے، تو اس نے ہمیں بلایا کہ غیر مقلدیں بہت تنگ کرتے، قریب میں ایک مسجد بنی ہے، تو ہم چلے گئے، ایک دن ٹائم مقرر ہوا تھا، جب ہم چلے گئے یہ کہیں چپ گیا تھا، اس نے پہلے سے غیر مقلدوں کے ساتھ تھانے میں جا کے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر مناظرہ اچھا نہیں ہے، ہم نہیں کرتے، اور ہمیں اطلاع نہیں دی۔ ہم جب چلے گئے تو وہاں لوگ جمع ہو گئے، تو ایک وزیرستانی آیا، ٹرک ڈرائیور تھا، موٹا تھا، وہ آیا ہم سے ہاتھ ملایا، استاد چائے لاؤں، میں نے کہا نہیں، کہا آپ لوگ مناظرہ کے لیے آئے، ہمارا استاد چپ گیا، میرے خیال سے اس نے کوئی سازش بنایا اور ان کے ساتھ مل کر اور پولیس کے ساتھ مل کر استاد چپ گیا، پھر کہتا ہے ہمارا استاد بہت اچھا آدمی ہے، لش کی ایمان کمزور رہتے، استاد ہمارا بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا سا ایمان پہ کمزور ہے، ظاہر خبر ہے اہل باطل سر معاہدہ و کپڑ شو خبر ہے ایمان ہی نہیں داغم ادھر چپسی کی۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد پھر نماز کا انتظار کرنا، یعنی وقلبہ معلق بالمساجد فذالکم الرباط، یہی ہے تو ہے تیاری،
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ جو قرآن کی آیت ہے، ایمان والو صبر کرو، صبر کراؤ اور جڑ جڑ کے رہو. کیا مطلب؟ ورابطوا، تو ایک تو رباط یہ ہوا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور کثرت الخطا الی المساجد، اور اسباغ الوضوء الی الوضوء یا اسباغ الوضوء الی المکارہ، تین چیزیں ہو گئی نا. فرمایا ذالکم الرباط، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ رباط ہے. اور یہ رباط کیسا ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ رباط کا معنی ہے جنگی تیاری کرنا. اور حدیث شریف میں آ گیا کہ نمازوں کا انتظار کرنا اور مساجد کے لیے جاتے ہوئے قدم بڑھانا اور باوجود تکلیف اور پریشانی کے خوب اچھی طرح وضو کرنا. ذالکم الرباط. مل وجہ الرابط بین الآیت والحدیث کنت مترددا 30 سنہ، 30 سال تک پریشان ہوں، کوئی جوڑ نہیں. قرآن پاک کہتا ہے کہ رباط کس کو کہتے ہیں؟ جنگی تیاری کو اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا. اور حدیث کہتی ہے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کثرت الخطا الی المساجد، اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ذالکم الرباط. اور حدیث صحت کو پہنچ چکی ہے. حضرت الاستاذ گرامی قدر حضرت بنوری نور اللہ مرقدہ نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ ایک متکلم فی ہے لیکن تعدد طرق کی وجہ سے بالاتفاق قابل استدلال ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث شریفوں میں یہ آیا کہ عملیات کا نام ہے، اور ان کا قرآن کریم میں آیا کہ یہ مجاہدات کا نام ہے. تو بظاہر کچھ فرق ہو گیا. عاجز مسکین 30 سال تک سرگردان رہا ہے، 30 سال بعد تفسیر ابن قیم دیکھی. یاد رکھو، اس کو بھولو نہیں. اور اگر تم نے میری یہ نصیحت یاد رکھی تو میری مغفرت ہو جائے گی کہ تفسیر قرآن میں ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں جیسے امت میں کوئی نہیں. ہم تو ان کے لوگ نہیں ہیں کہ رد کرتے رہتے. وَاعْلَمُوا لَا تَجِدُونَ عَالِمًا فِي السَّلَفِ وَلَا فِي الْخَلَفِ كَمِثْلِ ابن تیمیہ وَأَصْحَابِهِ فِي تفسیر القرآن. شان ورشاد جیسے ان کا سخت ترین مخالف. ایک آدمی نے کتاب لکھی کہ حضرت شاہ صاحب نے کہا تھا ابن تیمیہ ان کے شاگردوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور اس کے جواب میں لطافت الرحمان نے رسالہ لکھا تھا جو میں نے احسن التحقیقات کے نام سے شائع کیا. احسن التحقیقات فی شان المتشابہات، اس کو حاصل کرنا. تو شان ورشاہ ایک جگہ لکھتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَمُرُّونَ بِآيَةٍ إِلَّا يُفَسِّرُونَهَا أَحْسَنَ تَفْسِيرٍ. ابن تیمیہ اور اس کے شاگرد جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو یہ وہی تفسیر ہوتی ہے جو احسن العلوم میں ہوتی ہے. احسن تفسیر وہ تو ہمارا ریزرو ہے نا، نہیں سمجھتے بات کو. تو ابن قیم اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس جگہ بات سنو ذرا. وہ کہتے ہیں آیت میں ہے جنگی تیاری رباط ہے، حدیث میں ہے نمازوں کا انتظار رباط ہے. دونوں میں فرق سن لو. وجہ اتصال یہ ہے کہ جس طرح ملک کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج اور جنگی تیاری کام آتی ہے، ملک کے سرحدوں کے لیے، اس طرح دل کے وسوسوں اور انتشار اور پریشانیوں کے دور کرنے کا علاج نماز ہے. سبحان اللہ. جیسے دل بادشاہ ہے پورے جسم کا، اس طرح ایک بادشاہ ملک کے اندر محفوظ تب ہوگا جب اس کے پاس جنگی تیاری مکمل ہو. آفرین ویسے آفرین از خدائے بر پہ درے کہ ازومان ای چنی پہ سرے. زبردست تفسیر فرمائی. فذالکم الرباط. ابھی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز محمد اللہ نحو قال قتیبہ فی حدیث فذالکم الرباط ذالکم الرباط ذالکم الرباط ثلاثا
وفي الباب عن هؤلاء رضي الله عنهم حدیث علی رضی اللہ عنہ اخرجہ ابو یعلا الموصلی فی مسند الاعلی. ابو یعلا موصلی کی مسند ہے، اس کا نام ہے مسند ابی یعلا، عاجز اور فقیر کے پاس موجود ہے. الحمدللہ. ما من کتاب مطبوع ولا مخطوط الا تجدونه عند هذا الفقیر وهذه من منن الله علينا وعلى عباد الله ولكن اکثر الناس لا يشكرون. حدیث علی اخرجہ ابو یعلا فی مسندہ والبزار فی مسندہ والحاکم فی مستدرکہ، 3 کتابوں میں ہے. علی کی حدیث 3 کتابوں میں ہے کیونکہ علی کی خلافت 3 خلفاء کے بعد ہے. سبحان اللہ. اور علی کے بعد 3 خلیفہ صحیح ہوئے، حسن، عبداللہ ابن زبیر، معاویہ، اور باقی سارے کے سارے مسائل ہیں. یہ تو تفنن ہے یار. وحدیث عبداللہ ابن عمر اخرجہ الشیخان والدارمی وابن ماجہ والنسائی. وبابا عبداللہ ابن عمر کی حدیث 6 کتابوں میں ہے، 5 میں. بخاری مسلم 2، دارمی 3، ابن ماجہ 4، نسائی 5. صرف ابو داؤد میں نہیں. وحدیث ابن عباس اخرجہ الترمذی. وحدیث عبیدہ اخرجہ احمد والبزار والطبرانی. احمد کی مسند میں 40,000 احادیث ہیں. بزار کے مسند کا نام ہے البحر الزخار، 9 جلدوں میں مکہ مدینہ سے شائع ہو گئی، لایا ہوئے. طبرانی کے معجم صغیر 1 جلد میں ہے، معجم الاوسط 10 میں ہے، اور المعجم الکبیر کی 40 جلدیں آ گئی، یہ کہتے اور آ رہی. یہ وہی طبرانی ہے جس کو قدوری نے مناظرے میں ہرایا ہے. احمد قدوری اور طبرانی کا ایک زمانہ ہے. بادشاہ کے دربار میں مناظرہ ہوا ہے، اور مسائل حنفیہ میں قدوری نے جو دلائل کی بارش کی، طبرانی گھبرا گیا. فدخل بیتہ وما خرج حتى جاءت جنازته. تاج الدین سبکی طبقات شافعیہ کبریٰ میں لکھتے ہیں. عبیدہ کو عبید بن عمر بھی کہتے. وہ حدیث عائشہ لم نقف علیہا، میں پتہ ہی نہیں چلا. وہ عبد الرحمن ابن عائش اخرجہ البغوی فی شرح السنہ. عبد الرحمن ابن عائش کی حدیث بغوی نے نقل کی بابا. وہ حدیث انس اخرجہ البزار. قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح. والعلاء بن عبد الرحمن وابن یعقوب الجونی وثقۃ عند اہل الحدیث. کل ممکن ہے بعض اساتذہ نہ آئے نا، حالات ایسے ہوتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ پڑھیں، تھوڑا سا بڑھا دیں.